بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضا من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین.
محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، یہاں سے پارے کا 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اس میں کل 15 آیتیں ہیں۔ یہی آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اوپر سے تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ جن لوگوں نے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا تھا اس کی آواز کی وجہ سے، اور کہنے لگے تھے کہ یہ موسیٰ کا بھی رب ہے، موسیٰ بھول کر کہیں اور چلے گئے۔ اللہ نے ان کے اس کلام کے جواب میں فرمایا، کیا وہ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ بات کا جواب دینے پر قادر نہیں ہے، نقصان اور نفع پہنچانے کا مالک نہیں ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک بات گزشتہ درس میں آ چکی ہے۔ اب یہاں سے جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، مضمون وہی جاری ہے، سلسلہ کلام وہی ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق کہا ان سے ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے سے۔ اس سے پہلے سے مراد حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے۔ حضرت موسیٰ گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، اور ساتھ میں لوگوں کو بھی لے جانے کی دعوت دی گئی تھی، مگر وہاں اکیلے پہنچے۔ پیچھے والے سب کے سب مصروف ہو گئے، 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نے کہا یہ بچڑا ہی ہمارا خدا ہے، موسیٰ بھول گئے۔ دوسرے نے کہا ہم نہ ادھر نہ ادھر، موسیٰ کے آنے کا انتظار کریں گے۔ اور تیسرے نے کہا ہم اللہ کے فرمان کے مطابق جو کرتے تھے وہی کریں گے، ہم ادھر ادھر مائل نہیں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضرت ہارون نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ فتنتم، یہ فعل ماضی مجہول ہے، فتنہ سے فتنتم، اور بہی میں جو بے ہے یہ سے کے معنی میں ہے، اور ہی کی ضمیر لوٹتی ہے بچڑے کی طرف۔ اس بچڑے کی وجہ سے جو سامری نے تیار کیا ہے، تم اس بچڑے کی وجہ سے آزمائش میں ڈالے گئے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، تم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ فتنہ اس آزمائش کو کہتے ہیں جس میں آدمی پھسل بھی سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے، آزمائش کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں ایک فتنہ ہوتا تھا، جسے سامری کا فتنہ بنی اسرائیل کے واسطے فتنہ تھا۔ امت محمدیہ کا فتنہ مال ہے، حضور نے فرمایا ہے ہر امت کا ایک فتنہ ہوا، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال۔ مال کی وجہ سے رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں ہوتا، اسلام کا لحاظ نہیں ہوتا، کسی مفتی کے فتوے کا لحاظ نہیں ہوتا، مال کی وجہ سے۔ تو یہ امت کے لیے مال فتنہ ہے، جیسے وہاں فتنہ تھا بچڑا، فتنتم بہ، تم بچڑے کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے۔ اس امت کا فتنہ مال ہے۔ مال پر جب آیتیں آئیں گی، جب اس کی ہم وضاحت کریں گے، یہ مال فتنہ کیسے؟ قرآن کریم کی صراحتاً صاف آیتیں موجود ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اچھی طرح جان لو تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، تمہاری آزمائش ہوگی اس میں، ان کے ذریعے یا تو تم بخشے جاؤ گے یا تو پکڑے جاؤ گے۔ سورہ تغابن کی آیت دیکھ لیجیے، کتنی آیتیں قرآن میں ہیں۔ تو فتنہ اس امت کا مال ہے، اور یہاں فتنہ کیا تھا؟ بچڑا تھا، سب کے سب بچڑے میں جانچے گئے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ہارون نے کہا، انما فتنتم بہ، اس بچڑے کے سبب، اس گوسالہ پرستی کے سبب تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تم پھنس گئے اس میں۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے۔ اِنَّ
قرآن کریم میں جہاں بھی انا آتا ہے اس کے معنی بے شک، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ انا ہو یا انا ہو، دونوں میں کوئی معنی میں فرق نہیں ہے، انا میں بے شک اور انا میں بے شک۔ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ کبھی انا کیوں کبھی انا کیوں؟ جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے تو انا زیر کے ساتھ، اور اگر یہ جملے کے بیچ میں آ جائے، جیسے آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدن، تو انا آیا، زبر کیوں؟ اشہدو کی وجہ سے۔ جب بیچ میں آئے گا، درمیانے کلام میں آئے گا تو وہ انا ہوگا، شروع وہیں سے جملہ ہو رہا ہے تو انا ہوگا۔ یہ موٹا قاعدہ یاد رکھ لو، چھوٹا موٹا۔ اکثر لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد کیوں ہے؟ اور جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن تو محمدن ہو جا رہا ہے، زبر آ جا رہا ہے، اس کی وجہ بھی یہی انا ہے۔ انا نکال دو محمدن، انا لگا دو محمدن، تو یہ انا کا کرشمہ ہے، انا کرتا یہ کام۔ بہرحال انا یہاں پر بے شک کے معنی میں ہے، ان ربکم الرحمن، بے شک تمہارا رب رحمان ہے۔ رب کسے کہتے ہیں یہ بارہا آ چکا ہے۔ اللہ کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام رب ہے، یہاں رب کا لفظ لا کر کیا اشارہ ہے؟ رب جو عدم سے وجود میں لائے۔ ہم تھے کیا؟ ہم نہیں تھے۔ اگر ہماری عمر 64 سال ہے تو 64 سال سے ایک سال پہلے ہم کیا تھے؟ نتھنگ، تھے ہی نہیں۔ ہم وجود میں ہیں، ہم کو وجود میں لانے والا وہ رب کہلاتا ہے۔ وجود میں لا کر چھوڑ دیا نہیں، پال کر درجے کمال تک پہنچایا۔ تو رب کسے کہتے ہیں؟ جو معدوم سے موجود کرے اور پال پوس کر درجے کمال تک پہنچائے، اس کو رب کہتے ہیں۔ ربوبیت یہی ہے۔ تو یہاں اللہ نے لفظ رب استعمال کرنے کا اشارہ یہ دیا کہ تم خالی معبود مت سمجھو، تمہارا محسن بھی ہے، تمہارا وجود اس کی عطا ہے، تمہاری ترقی، تمہاری حیات ان کی غذاؤں کا ثمرہ ہے، اور تمہارا وجود بھی اسی کی عطا ہے۔ کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، تمہیں زندہ کرنے والا، وجود دینے والا۔ معدوم تھے ہی نہیں، اب ہو، اب کہتے ہو میں بھی کچھ ہوں۔ ہاں، ایک زمانہ تھا لم یکن شیئا مذکورا، تم ناقابل ذکر تھے، ہم نہیں تھے، ہمارا تقاضا بھی نہیں تھا ہونے کا۔ تھا کیا؟ آپ میں سے کس نے تقاضا کیا تھا ہم ہونا چاہتے ہیں، ہمیں لاؤ؟ کوئی ہے تقاضا کرنے والا؟ ما نبودیم و تقاضائے ما نبود، نہ ہم تھے نہ ہمارے ہونے کا تقاضا تھا۔ یہ ربوبیت ہے اللہ کی۔ تو معدوم سے موجود کرنا، پال کر درجے کمال تک پہنچانا، یہ ہے ربوبیت۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ، رحمان کا لفظ عموم کے واسطے لایا گیا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت ہیں، یہاں پر رب کے ساتھ رحمان کا لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت عام ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی طبقے کا انسان ہو، کھاتا ہے وہی رب کی غذائیں، ہوائیں وہی ہیں، فضائیں وہی ہیں، اسی کی مٹی سے روٹی کھا رہا ہے۔ تو جس کی رحمت عام ہو اس کو کیا کہیں گے؟ رحمان۔ رحمان اسی واسطے لایا گیا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، یعنی تم کو وجود میں لانے والا، پال پوس کر بڑا کرنے والا، تم پر اپنی شفقت کا اظہار کرنے والا، جس کی رحمت سب کے لیے عام ہے، تم بھی فیضیاب ہو جاؤ اسی سے۔ لہذا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، کیونکہ میں اسی کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اسی کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس نے تم پر احسان کیا ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے تمہیں رہنمائی کرنے کے لیے، اور یہ بھی رحمان کا تقاضا تھا کہ مجھے بھیجا تاکہ تم جنت کی طرف جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ، یہ بھی رحمان کا تقاضا ہے۔ صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں کوئی جہنم کی طرف نہ جائے، سب جنت کی طرف۔
لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے. اس اختیار کا سب سے زیادہ بے جائے استعمال کون کرتا ہے؟ حضرت انسان. کیونکہ اس کو اختیار ہے، مختار ہے، اس کو عقل ہے، ادراک ہے. دنیا کی کوئی مخلوق خدا کی نافرمانی نہیں کرتی. زمین کرتی کیا پوچھ لو؟ کبھی کہتی ہے میں غلہ نہیں اگاؤں گی. آسمان سے بادل، بارش، کبھی انکار ہوا؟ سورج نے کبھی انکار کیا؟ چاند نے انکار کیا؟ بھینس نے کبھی دودھ دینے سے انکار کیا؟ کائنات کی کوئی چیز کا نام لے لو کہ انکار کیا کسی نے؟ کائنات میں کوئی انکار کر سکتا ہے تو وہ حضرت انسان ہیں، کیونکہ ان کو عقل دیا ہے، ان کو شعور دیا ہے، ادراک دیا ہے. صرف یہی انکار کرتے ہیں، بقیہ کوئی انکار نہیں کرتا ہے. تو اپنے مختار ہونے کا غلط فائدہ اٹھانے والا کوئی ہے تو صرف انسان ہے. ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، باقی لوگ ناشکرے نہیں ہیں. زمین برابر اپنا کام کر رہی ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، بادل اپنے کام کر رہے ہیں، ہوائیں اپنا کام کر رہی ہیں. دنیا کی کوئی مخلوق خدا کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی. اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو کون ہے وہ؟ کافر انسان، ناشکرہ انسان. اس واسطے کہا ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي. میری اتباع کرو. میری اتباع کرو گے تو رحمان کے حکم کی تعمیل ہوگی، رب کی منشا پوری ہوگی. ایک لفظ اور ہے وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور اطاعت کرو میرے حکم کی. آپ دو حدیث سنتے ہیں نا، ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی. انبیاء جو کرتے ہیں وہ فعل ہے، اس کی نقل کرنا فعلی حدیث ہے. اور جو حکم دیتے ہیں وہ آرڈر زبان سے نکلتا ہے، یہ قولی حدیث ہے. ہمارے پاس قولی حدیث جو حضور نے کہا اور عملی حدیث جو حضور نے کیا یہ بھی ہے حدیث کا حصہ، اور کہا یہ بھی حدیث کا حصہ ہے. یہاں دیکھو دونوں چیزیں ہیں. فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یہ سنت ہے، عملی حدیث ہے. وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرا حکم مانو، یہ قولی حدیث ہے. انبیاء کی دونوں باتیں مانی جائیں گی، عملی بھی، ان کا عمل حجت ہے. صحابہ کرام کا عمل بھی حجت ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے عمل کو حجت حضور نے کہا ہے مانو، کیونکہ حضور نے ان کو ایسا تربیت دیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے پختہ ہونے کی وجہ سے محفوظ ہو گئے. یعنی ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. گناہوں کو لے کر موت نہیں آ سکتی، توبہ کے بغیر مر نہیں سکتے، اس کو محفوظ کہتے ہیں. اس لیے ان کا عمل بھی حجت ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ فلاں صحابی نے ایسا کیا تو کیا ہم ایسا کریں گے؟ صحابی نے کچھ ایسا ویسا اگر کیا ہے تو سزا دے کر صفائی بھی تو ہو گئی ہے. صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ حصہ ہے سنت کا. ماعز ابن اسلمی کے بارے میں آتا ہے، ان کو سنگسار کیا گیا زنا کے جرم میں. تو خالی زنا کرنے کا عمل دیکھا جاتا ہے، سنگسار کر کے پاک کیا گیا، جنتی بنا دیا گیا، وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے. صحابی کا کوئی عمل ادھورا نہیں ہے. ہر صحابی کا ہر عمل ادھورا نہیں ہے بلکہ مکمل ہے. جو عمل حضور کی شان کے خلاف تھا وہ عمل صحابہ سے کروا کر سنت کی تکمیل کا ذریعہ بنایا اللہ نے. اور کتنا صاف اعلان ہے، ہر صحابی کے دل میں تقوی ہے کہ نہیں ہے میں نے امتحان لے کر رضی اللہ کا خطاب دیا ہے، یہ اللہ فرما رہے ہیں. اب کس کو شک ہونا چاہیے؟ کسی کو شک اگر اب ہے تو خدا کے کلام میں شک کر رہا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے صحابہ کا امتحان لیا، پاس کیا، اور ایک نہیں ہر صحابی کو پاس کیا، ایک بھی صحابی ناکام نہیں ہوا. اس لیے عمل صحابہ کا بھی حجت ہے. جو تنظیمیں، جو جماعتیں صحابہ کے عمل کو حجت نہیں مانتی ہیں وہ قرآن کے ان آیتوں کے ساتھ نبی کی تربیت کا انکار کرتی ہیں. نبی معلم تھے، اور معلم جانا جاتا ہے اپنے متعلم سے، درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھلوں سے. اس لیے دونوں چیزیں یاد رکھو، حضور کا عمل بھی
عمل ہے، یعنی عملی حدیث ہے، اور صحابہ کا بھی عمل حجت ہے کہ صحابی یا تو حضور سے سنا ہوگا یا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور دیکھا ہوا بھی زیادہ ہے، یاد رکھو۔ ہاں، آپ نے کیا کہا؟ نماز کیسی پڑھو؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ہوا ایسا پڑھو۔ اس میں قولی حدیث ملے گی نہیں آپ کو، عملی حدیث ہے۔ میں کیسا کھڑا ہوں ایسے کھڑے ہو، میں کیسا رکوع کرتا ہوں ایسا رکوع کرو، یعنی یہاں عملی حدیث ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسا نماز پڑھو۔ پوری ایک حدیث میں پوری مکمل نماز ملے گی نہیں، قولی حدیث کم ہے، عملی حدیث زیادہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ حضور کا عمل بھی سنت ہے۔ یہاں دونوں باتیں آ گئیں، فتبعونی، میری اتباع کرو، واطیعوا امری، اور میرا کہا مانو، یعنی میرے حکم کی تعمیل کرو۔ یہ درجہ ہر نبی کو حاصل ہے، ہر نبی کو۔ قوم کہتی ہے حضرت ہارون کے جواب میں، قالو، کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اس مجسمے پر، اس گائے کے بچھڑے پر برابر جمے رہیں گے، اعتکاف کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ آ کر منع نہیں کریں گے۔ دیکھو کیسا ضد ہے، پیغمبر منع کر رہے ہیں مگر دوسرے پیغمبر کے آنے تک ہم جمے رہیں گے، ہٹیں گے نہیں یہاں سے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی عقل مار دیتا ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ اتنی بھی یاد رکھو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مخلوق کو خالق مان رہے ہیں، بس اتنا بولتا ہوں میں، کتنے لوگ دنیا میں ہیں، بلکہ اکثریت میں وہی ہیں جو مخلوق کو خالق مانتے ہیں۔ خالق کو خالق ماننے والے اقلیت میں ہیں۔ یہاں بھی دیکھو قوم کیا کہتی ہے، ہم مسلسل اس بت پرستی پر، گاؤ پرستی پر اس وقت تک جمے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر واپس آئیں گے نہیں اور ہم کو ٹوکیں گے نہیں۔ ضد دیکھیے آپ، باطل پر جمنے والے بھی ایسا ضد کرتے ہیں۔ یہ معلوم ہو گیا نہیں معلوم ہو گیا؟ آج کتنے لوگ ہیں، دادا ایسا کرتے تھے، بابا ایسا کرتے تھے، ہوتا آیا ہے، چلتا آیا ہے، کرتے آئے ہیں۔ یہ جتنے لہجے ہیں یہ سب یہاں نفی ہو رہی ہے، سب کی نفی ہو رہی ہے۔ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ شریعت کیا ہے، جب تک آپ کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود قوم کہتی ہے، لن نبرح علیہ، لن نبرح علیہ عاکفین۔ عاکفین اعتکاف سے بنا ہے، یہ عاکف مانے جمنا، معتکف کو معتکف کیوں کہتے ہیں؟ وہ جمع رہتا ہے، تو اس کے معنی جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ لن نبرح علیہ، ہم مسلسل اسی پر جمے رہیں گے، یعنی اسی کی عبادت پر لگے رہیں گے۔ کب تک؟ حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ لوٹ کے ہمارے پاس موسیٰ آ جائیں، اور صرف آ جائیں نہیں بلکہ وہ اس سے منع کریں۔ واقعہ سن چکے ہیں، اللہ کے پاس حضرت موسیٰ پہنچ گئے، کہا آپ کے ساتھ آنے والے کہاں ہیں؟ کہا پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پیچھے آ رہے ہیں نہیں، سب بت پرستی میں لگ گئے ہیں۔ یہ خبر اللہ نے دی حضرت موسیٰ کو۔ موسیٰ غصے میں واپس آئے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے کس سے پوچھتے ہیں؟ جس کو نائب بنا کر گئے تھے، حضرت ہارون کو۔ میں نے آپ سے کہا تھا اصلاح کرنا، یہ تو پوری قوم خراب ہو رہی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہاں تین طبقوں کو کیا کیا سمجھایا گیا، یہ حضرت ہارون سے سوال جواب ہو رہا ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی، اے ہارون کس چیز نے تجھ کو منع کیا؟ اذ رأیتہم، جب کہ دیکھا تم نے ان کو، غلو کہ وہ گمراہ ہو گئے، اللہ تتبعنی کہ تم میری اتباع کر لیتے۔ تتبعنی کا دو ترجمہ کیا ہے، ایک تو میں جہاں گیا ہوں تم کو معلوم تھا، تم وہاں آ جاتے اور آ کے مجھے اطلاع کرتے کہ قوم میری بات نہیں سن رہی ہے۔ اللہ تتبعنی کا یہ مطلب ہے، پہلا مطلب۔
تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میرے پاس آ جاتے تاکہ مجھے اطلاع ہو جاتی؟ اتنا ٹائم کیوں خراب ہوا؟ کتنا ٹائم خراب ہوا تھا؟ 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ انتظار میں تھے کہ قوم پیچھے آ رہی ہے۔ قال ہم اولائی علی اثری، میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیچھے وچھے کوئی نہیں آ رہا ہے، سب وہیں بت پرستی میں ہیں۔ تو یہ ہے اصل قصہ، اللہ تتبعانی کہ میرے پیچھے چلے آنا تھا مجھے اطلاع کرنے کے لیے کہ میری بات نہیں سن رہے۔ افا عصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا مطلب لکھا ہے شارحین نے اللہ تتبعانی کا کہ ایسے موقع پر میں جو کیا کرتا ہوں وہی تم نے کیا ہوتا، تم چپ کیوں بیٹھے؟ کیا میں چپ بیٹھ جاتا ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر میں کیا کرتا؟ معلوم ہے بت پرستی کرنے والوں سے مقاتلہ کرتا، جنگ کرتا، ان کو شکست دیتا، توحید کو غالب کرتا، ان کے معبود باطل کو پھینک دیتا۔ تم نے یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ دوسرا رخ ہے۔ دونوں شارح نے لکھا ہے تم نے میری اتباع نہیں کیا، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ حضرت موسیٰ کو غصہ بہت آتا تھا، اور خاص طور سے اللہ کی توحید میں جب حرف آتا تو آپ بہت غصہ ہو جاتے تھے۔ یہاں دیکھا کہ یہ میرے ساتھ رہنے والے اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے ایک مخلوق کو سجدہ کر رہے ہیں، گوسالہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس کو روکنے کی طاقت تھی، ہارون کو نہیں روکا، تو اس لیے غصہ ہارون پہ آیا۔ ہارون علیہ السلام کو پکڑا، ایک ہاتھ سے سر کے بال اور ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑا۔ یہاں دیکھ لو، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، کہا اے میرے ماں شریک بیٹے، یا ابن ام، یا موسیٰ نہیں کہا، بڑے بھائی نہیں کہا، چھوٹے بھائی نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ابن ام، میری ماں کے بیٹے۔ ماں کا تذکرہ اس واسطے ہوتا ہے کہ آدمی جذبات میں آ جائے کہ میری ماں اور تیری ماں ایک ہی ہے، وہ مجھ پر رحم کرتی، تجھے مجھ پر رحم کرنا چاہیے۔ ترحم کی ترغیب، جذبہ ترحم کو ابھارنے کے لیے یہ جملہ استعمال ہوا، یا ابن ام، اے میرے ماں جائے، یہ میری ماں اور تیری ماں ایک ہی ہے، لہٰذا میری ماں شفقت کرتی، اب تجھ کو میری ماں کے توسط سے مجھ پر شفقت کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بات تو سن لو، یہ اشارہ ہے۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، مت پکڑو میری داڑھی، ولا براسی، اور نہ میرے سر کے بال۔ اس کا مطلب آپ نے داڑھی کو ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ سے سر کو پکڑا۔ یہاں شارحین نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں کہ داڑھی انبیاء کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میں پکڑ میں آئی تبھی تو پکڑا، اگر ایسی ہوتی خشخشی کھردری تو پکڑ میں آتی؟ معلوم یہ ہوا انبیاء کی داڑھی اتنی بڑی ہونا چاہیے جو پکڑ میں آئے، جس کو ہم مٹھی بھر کہتے ہیں، مٹھی بھر۔ تمام انبیاء کی داڑھی، کسی بھی نبی کی داڑھی ایک مجھ سے کم ثابت نہیں ہے، یہ معمول بہا متفق علیہ سنت ہے، جو سارے انبیاء مشترک ہیں اس میں۔ ایک مٹھ سے کم رکھنے والے انبیاء کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک مٹھ سے زیادہ رکھنے والے وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیسے؟ بہت سے لوگ بینوں میں کہتے ہیں داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں سوائے ایک جگہ کے، تو کیا 10 جگہ آنا ضروری ہے؟ ایک جگہ ماننے کو کافی نہیں ہے؟ یہ لہجہ غلط ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ یہ لہجہ کہ قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، تو کیا مطلب 10 دفعہ آئے گا تب مانیں گے آپ؟ ایک بار ماننے کے واسطے کافی نہیں ہے؟ قرآن کریم میں اگر ایک مرتبہ آیا تو کافی نہیں ہے، تو کتنی بار چاہیے آپ کو؟ داڑھی کے معاملے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں قولی حدیث بھی ہے، عملی حدیث بھی ہے۔
قص الشارب و اعفاء اللحى، مونچھیں کترو داڑھی کو چھوڑ دو، یہ صریح حدیث موجود ہے۔ اب اس حدیث کی وجہ سے لوگ مونچھیں تو کترتے ہیں لیکن داڑھی کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں جائے جانے دو۔ کسی کی داڑھی سینے تک آتی ہے، کسی کی گھٹنے تک آتی ہے، کسی کی ٹخنے تک آتی ہے، میں نے دیکھا آنکھوں سے، ٹخنے تک دیکھا ہے۔ ان کی داڑھی ٹخنے تک آئی تو کیا یہ درست ہے؟ اصل میں یہ لوگ صحابی کے عمل کو حجت نہیں مانتے، یہاں پکڑے گئے۔ بخاری کتاب اللباس میں عبداللہ ابن عمر ہمیشہ اپنی داڑھی کو ایک مشت کے بعد قطر دیا کرتے تھے، یہ بخاری کی روایت موجود ہے۔ اگر یہ صحابہ کا عمل مانتے، صحابہ کے عمل کو حجت مانتے تو ایک مشت کے بعد ابن عمر کی نقل کر کے یہ بھی کاٹ دیتے، مگر یہ ابن عمر کو سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں، حدیث پہ میں عمل کرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، یعنی صحابی کے عمل پر اعتراض بھی ہے اور اپنے عمل کو صحابی کے عمل پر فوقیت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ایسا ہے کہ کہیں یہاں وہاں ہوتی تو بولتے حدیث کمزور ہے، یہاں حدیث کمزور ہے بولنے کی ہمت نہیں ہے، بخاری میں موجود ہے، کتاب اللباس میں موجود ہے۔ وکان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض علی لحیتہ فما فضل اخذ، جب بھی آپ عمرہ کرتے یا حج کرتے تو اپنے داڑھی کو مٹھی میں لیتے اور جو مٹھی کے باہر ہوتا قطر دیتے۔ کون؟ عبداللہ ابن عمر، یہ عاشق رسول ہیں، صحابی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے تو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ میں آج یہاں وقت نہیں ہے بولنے کا، ورنہ ان کی حیات دکھاتا آپ کو میں کہ وہ کتنے سنت کے پابند ہیں۔ اس میں سے ایک سنا دیتا ہوں، ایک پوری کتاب ہے، پوری کتاب ان کے بارے میں۔ ایک بار سفر مدینہ میں سے پیشاب کرنے کی جگہ پر گئے، بیٹھے، اٹھ کر آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ساتھیوں نے کہا ابھی تو آپ پیشاب کرنے گئے تھے اور آپ نے وضو نہیں کیا تو نماز کیسے پڑھ لیا؟ کہا مجھے پیشاب کا تقاضا ہی نہیں تھا، مجھے تو صرف سنت ادا کرنا تھا۔ اس سفر میں ساتھ تھا حضور کے، میں حضور یہاں استنجا کیے تھے لہٰذا میں اتباعاً وہاں جایا تھا، مجھے حاجت نہیں تھی اس کی، میرا وضو باقی ہے۔ اتنا سنت کا اہتمام کرنے والا شخص اگر داڑھی کاٹتا ہے ایک مشت کے بعد تو آپ کو یہ حجت نظر کیوں نہیں آتی؟ صحابہ کو اوورٹیک کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اس لیے ایک مشت سے زیادہ کسی کی ہے تو وہ بھی صحابی کے عمل کو حجت نہ ماننے کی دلیل ہے، لہذا اسے کاٹ دینا چاہیے۔ ایک مشت ہی سنت کی مقدار ہے، ایک مشت سے کم بھی نہیں، ایک مشت سے زیادہ بھی نہیں۔ ترمذی میں خود روایت موجود ہے، باب ما جاء فی اخذ اللحیہ، ترمذی میں یہ چاپٹر ہے داڑھی کو کاٹنے کے بیان میں۔ اللہ کے نبی جو زائد بال ہوا کرتے تھے اسے قطر دیا کرتے تھے۔ داڑھی خوبصورت لگنا، اچھی لگنا، چہرہ منور ہو جاتا اس سے، ایسا نہیں کہ بے تھکی چھوڑ دینا اس کو بنانے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک عظمت رکھی ہے، چہرہ کا رخ بدل جاتا، رونق بدل جاتی ہے۔ مگر داڑھی اس نیت سے رکھو کہ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اپنی خواہش کے لیے نہیں، فیشن کے واسطے نہیں۔ ایک داڑھی اٹک ناٹک، ایک داڑھی ٹڈو، ہاں، ایک داڑھی ماہ منور، ایک داڑھی جھبو، یہ سب بتا رہا ہوں۔ تو ماہ منور کون سی داڑھی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہے، وہ ماہ منور ہے۔ یہ میں نے ضمنی بحث اس واسطے کر دی ہے کہ یہ آیت ماننے کے واسطے کافی ہے کہ حضرت ہارون کی مٹھی میں داڑھی آئی، پکڑ میں آئی، داڑھی اتنی ہونا چاہیے کہ پکڑ میں آئے، اس سے کم ہے تو وہ سنت کی مقدار کو نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد حضرت ہارون کی بات سن کر حضرت ہارون کا جواب سنو، کتنی پیاری بات کہا انہوں نے۔ انی خشیتو، مجھے اندیشہ ہوا، مجھے ڈر ہوا، ان تقول، کہ آپ کہیں گے فرقتا، تم نے تفریق کر دیا، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان تفریق کر دیا۔ تفریق کیسے؟ کچھ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ بچڑے کی مخالفت کر رہے ہیں، کچھ لوگ آنے کا انتظار کر رہے ہیں،
اگر میں ان سے مقاتلہ کرتا تو میرے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، بچڑے کی مخالفت کرنے والے صرف 12,000 تھے۔ 3 لاکھ لوگوں میں سے 12,000 کی کیا اوقات ہے؟ کب تک لڑتے یہ؟ اس لیے میں نے کہا، آپ کہیں گے تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، تم نے کیوں مقاتلہ شروع کر دیا اور کیوں تفریق کر کے 2 گروہ میں بانٹ دیا؟ مجھے اس خطرے کی بنا پر میں نے آپ کا انتظار کیا، تساہل، سستی سے کام لیا، یعنی آپ کے انتظار میں ناگواری برداشت کیا۔ دوسرا قول یہاں یہ ہے کہ ایسے موقع پر سستی، کاہلی نہیں بلکہ طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔ فقہا کی دونوں رائے ہے۔ یہاں آگے چل کر یہ فیصلہ نہیں ہے کہ ہارون کی بات صحیح مان لیا حضرت موسیٰ نے یا ان کی بات کو رد کیا، یہ نہیں ہے۔ ان کا عذر سنا اور ان کو سزا نہیں دیا، مگر گنجائش کون سے قول میں ہے اور کون سا قول زیادہ افضل ہے، یہ فیصلہ آج بھی باقی ہے، قیامت میں ہوگا۔ یہ کس کا قول زیادہ معتبر ہے؟ حضرت ہارون نے کیا کہا؟ مجھے اندیشہ تھا کہ آپ کہیں گے کہ تم نے تفریق کر دیا بنی اسرائیل کے درمیان، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میرا کہا نہیں مانا، انتظار نہیں کیا میرے قول کا، یعنی میرے آنے کا انتظار نہیں کیا کہ جنگ کرنا ہے، مقاتلہ کرنا ہے، مقاطعہ کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے، تم نے میری بات کا انتظار ہی نہیں کیا۔ حالانکہ صحیح طریقہ سنت محمدیہ میں یہ ہے جو دعائے قنوت میں ہے۔ دعائے قنوت تو پڑھتے ہیں نا آپ، ترجمے سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ترجمے سے سورہ دعائے قنوت پڑھیں گے، دعائے قنوت اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے، اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ نخلو ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، وَنَتْرُكُ ترک تعلق کر لیتے ہیں، مَنْ يَفْجُرُكَ جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے واسطے سبق یہ ہے کہ جو نافرمانی کرے، بت پرستی کرے، خدا کی نماز نہ پڑھے، کسی اور کی نماز پڑھے۔ بہت سے لوگ نمازیں اوروں کی پڑھتے ہیں نا، یہاں بھی رکوع وہاں بھی سجدہ، تو کیا ہے وہ؟ کس کی نماز ہے؟ کس در پہ بھی جاتا ہوں در یار لگے، سجدے میں کروں کس کے، پڑھوں کس کی نماز ہے؟ جس در پہ بھی جاتا ہوں در یار لگے، یہاں بھی رکوع یہاں بھی سجدہ۔ تو ایسے لوگ جو ہر جگہ رکوع ہر جگہ سجدہ کرتے ہیں، یہ سورہ دعائے قنوت میں بار بار پڑھ لیجیے آپ۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی، ترک تعلق۔ ترک تعلق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق کی مضبوطی میں بیوی سے کہہ دو اگر تم خدا کی نہیں ہو تو میری بھی نہیں ہو سکتی ہو۔ ترک تعلق یہ ہے۔ بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا کھانے کے بیان میں کتنی حدیثیں پڑھا آپ نے؟ کبھی غور کر لیجیے اس کے اوپر۔ بے نمازی سے اللہ راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ کیا سزائیں ہیں بے نمازی کی؟ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ جو اللہ کا بندہ ہے، محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ ہاں، صحابہ کیوں محبوب ہیں؟ کیونکہ وہ محبوب کے محبوب ہیں، اس لیے محبوب ہیں۔ جب حسن کو آپ پکڑ کے گود میں لیتے تھے تو کہتے تھے اللہ میاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ محبت کا ایک عجیب راستہ ہے۔ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہیں، میرا دل مجھ کو لوٹا دو، یہ سودا ہو نہیں سکتا۔ یعنی ہم تمہیں چاہتے ہیں لیکن تمہارے چاہنے والوں کو نہیں چاہ رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں، اسی لاوارث چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو محبت کے طریقے الگ ہیں۔ یہاں فرمایا کہ تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت ہارون سے بات ختم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر ہے، وہ بھی ایک موسیٰ ہے، موسیٰ ابن ظفر، جس کی پرورش کیا جبریل امین نے۔ ایک انگلی میں شہد اور ایک میں ملائی اور ایک میں دودھ، 3 انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر یہ بڑا ہوا شخص کتنا ذہین ہوگا جس کی پرورش کیا حضرت جبریل نے۔
فموسى الذي رباه جبرائیل کافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل، جس موسیٰ کو فرعون نے پالا رسول اللہ بنا دیا، اللہ نے کیا بنا دیا؟ رسول اللہ بنا دیا۔ اور وہ موسیٰ جن کی پرورش کیا جبریل نے، کافر ہو گیا۔ تو پرورش پہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فضل پہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس سامری کو حضرت موسیٰ نے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری، یہ سامری اس کا مخاطبی لفظ تھا جس کو عرفیت کہتے ہیں آپ، ورنہ اصل تو لفظ کیا ہے؟ موسیٰ ابن ظفر۔ سامری، سامری قبیلے کا نام ہے، سامری ایک قبیلے کا نام ہے، اس کی طرف منسوب ہے یہ۔ اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سامری ان کی نسل میں سے ہے جو گائے کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہندوستان سے رابطہ رکھتے ہیں، یہاں سے کوئی وہاں گیا، وہاں سے کوئی یہاں گیا۔ تفصیل میں جاتا نہیں، آیتوں کو چھوڑ کے یہاں وہاں جاتا نہیں، کیونکہ وہاں مشتبہات ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ ایمان لایا تھا لیکن ظاہری طور پر، حقیقی طور پر نہیں، پھر بھی اس کے لیے دریائے نیل میں راستہ مل گیا تھا، بچ کے انہیں بھی آ گیا۔ اگر اندر سے باہر سے دونوں مقابلہ کرتا، مخالفت کرتا تو وہیں ڈوب کے مر جاتا، تو منافقانہ پاس ہو گیا۔ لیکن یہاں آ کے اس کا پول کھل گیا بت پرستی کی شان میں۔ حضرت موسیٰ نے خطاب کیا، تیرا کیا ارادہ ہے؟ خطبک، تیرا کیا ارادہ ہے؟ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تیری کیا منشا ہے؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ قال بصرت، کہا میں نے دیکھا، بما لم یبصروا، اس چیز کو جس کو لوگوں نے نہیں دیکھا۔ کیا تھا وہ؟ اس کی وضاحت خود آگے آ چکی ہے۔ اثر الرسول، اثر رسول کا یعنی جبریل کے گھوڑے کے نیچے جو پیر میں جب اٹھاتا وہ پیر تو وہاں گھاس نکلتی ہری ہری، میں نے وہ دیکھ لیا، اور میں نے سمجھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے تاثیر ہے آب حیات کی۔ میں نے اس کو دیکھ لیا اور مٹھی بھر لیا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، ایک مٹھی مٹی لے کر میں نے اس کو رکھ لیا اور بچڑے کے اس ڈھانچے میں ڈال دیا۔ اس کو ڈالتے ہی حیات آ گئی اس میں، مگر حیات کا مطلب نہیں کہ بات چیت شروع ہو گئی، چلنا پھرنا شروع ہو گیا، صرف ایک آواز۔ اس آواز کی وجہ پر لوگوں نے اسے بھٹکایا، کہا تمہارا خدا یہی ہے، موسیٰ کا بھی خدا یہی ہے۔ تو میں نے وہ چیز کو دیکھا جو اور لوگوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو میں نے ایک مٹھا مٹی، یہاں بھی قبضہ ہے، دیکھو قبضہ اور قبضہ، یہ ہے قبضہ، انگوٹھے کو اٹھا کر، اس کو موڑ کر نہیں، انگوٹھے کو اٹھا کر ایسا پکڑنا، اس کے بعد جو داڑھی نیچے آ جاتی ہے اسے قطر دینا، یہ سنت ہے۔ انگوٹھا ٹڈی میں لگانا، پکڑنا، جو بال نیچے آ جائے وہ سنت کے باہر چلا گیا، اسے قطر دینا۔ داڑھی کو گول منور بنانا، بے ڈھب کی نہیں رہنا، نورانی چہرہ ہونا۔ تو یہاں بھی وہی قبضہ ہے، قبضہ سے بنا ہے قبضہ، مٹھی بھر۔ فقبضت قبضۃ، تو میں نے لیا ایک مٹھی، من اثر الرسول، رسول کے نشانات قدم میں سے یعنی مٹی۔ فنبذتها، اور میں نے اس کو پھینکا۔ نبذا، نبذا کے معنی پھینکنے کے آتے ہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، بزنہ بھی اسی سے آیا۔ فنبذتها، میں نے اس کو پھینکا۔ بعض روایتوں میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہارون سے اس نے کہا میں جو لایا ہوں میں بھی پھینک دوں۔ انہوں نے سمجھا کہ سب سونا لا کے پھینک رہے ہیں، سونا چاندی دوسروں کا زیور، یہ بھی کچھ پھینکے گا اسی میں سے، تو کہا پھینک دو۔ کہا میری ایک شرط ہے کہ میں جو دعا کروں وہ ہو جائے، آپ ذرا آمین بول دو، یعنی آپ کر دو اللہ سے دعا۔ آپ نے کر دیا دعا کہ میں نے جو نیت سے پھینکا ہے وہ ہو جائے۔ اس کی نیت کیا تھی؟ یہ زندہ ہو جائے، بچڑا بن جائے۔ ہو گئی نیت پوری۔ یہاں شارح نے لکھا ہے وَكَذَلِكَ سَوَّرَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح سے، کذالک اسی طرح، یہ ہمیشہ اشارہ کرتا ہے جو ابھی تفصیل گزری اس تفصیل کو کذالک کہا، اسی طرح جس طرح ابھی بیان کیا میں نے۔
سورت لی نفسی، میرے جی نے گڑھ دیا بات میرے لیے، مطلب جی نے پلان بنایا، جیسا پلان بتایا نا آپ کو ایسا ہی پلان میرے جی نے گڑھ دیا۔ کبھی کبھی انسان کا جی کچھ کہتا ہے اور وہ کبھی صحیح ہوتا کبھی غلط ہوتا۔ دیکھو اس کا جی کیا کہتا ہے، اس مٹی کے ذریعے بچڑا بناؤ، سب کو پرستش میں لگاؤ، اس کا جی کہہ رہا ہے، مگر اس کا جی صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ تو ہر انسان کا جی کبھی کبھی غلط کہتا ہے، کبھی کبھی صحیح کہتا ہے۔ اگر آدمی کی صحبت صحیح ہے تو اس کا دل صحیح بولتا، استفتو عن قلبک، اور اگر اس کی صحبت خراب ہے تو ایسا اس کا جی بولتا ہے جو یہاں بول رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں یہ کروں، میرا جی چاہتا ہے میں وہ کروں۔ کبھی نہیں سوچتا کہ میرا جی چاہنا میرے رب کے چاہنے کے ماتحت ہونا چاہیے، کیونکہ میرا وہ رب ہے، میرا وہ حاکم ہے، میرا وجود اس کی عطا ہے، میرا جینا اور مرنا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہذا میری مرضی اس کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ سَوَّرَتْ لِي نَفْسِي، میرا جی چاہا کہ میں ایسا کروں اور ایسا میں نے کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو سزا کیا دی، دیکھو ایک سزا دنیا کی اور ایک سزا آخرت کی۔ دنیا کی سزا بھی ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہا کہ اس سزا کی بنا پر وہاں کی سزا سے بچ جائے گا تو نہیں، یہاں کی سزا تو یہاں، وہاں کی سزا وہاں۔ دنیا کی سزا سے وہاں کی سزا اخزا ہوتی ہے، اکبر ہوتی ہے، زیادہ بڑی، زیادہ رسوا کن ہوتی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اخزا، زیادہ رسوا کن ہوتی ہے۔ اور جس کی رسوائی قیامت میں ہو گئی، اس کی رسوائی وہ چاہے گا کہ مجھے جہنم میں ڈال دو مگر رسوائی سے بچا لو۔ ہاں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبیوں کو، ان کے ساتھیوں کو، ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، رسوائی بہت سخت ہوگی۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے، مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، اٹھائے جانے کے دن، اٹھائے جانے کے دن رسوائی بڑی خطرناک ہوگی۔ تو سزا دیکھو پہلے، قال فذهب، کہا جا، فذهب یہ فائے تعقیب ہے، تیرے جی گڑھنے کی وجہ سے جو تو نے کام کیا نا، تو اب اس کی بنا پر تو جا۔ فإن لك فی الحیات، بے شک تیرے لیے دنیا میں، زندگی میں سزا یہ ہے، ان تقول کہ تو کہتا رہے گا، لا مساس لا مساس لا مساس، مجھے چھوؤ مت، مجھے چھوؤ مت، مجھے چھوؤ مت۔ کیا ہوگا؟ لا مساس لا نفی کے لیے ہے، مساس مس، مس مانے ٹچ، چھونا۔ اگر اس کو کسی نے چھوا تو اس کو بخار آتا، اس نے کسی کو چھوا تب بھی اس کو بخار آتا، دونوں طرف بخار آتا۔ یہ اچھوت ہو گیا دنیا میں، اچھوت، چھوت ساتھ جو چلتا نا دنیا میں، ایسا شروع ہوتا۔ دیکھو یہاں سے شروع ہوا، تجھے دنیا میں جب بھی تیرے قریب کوئی انسان آئے گا تو کہے گا لا مساس، مجھے چھو مت، یہ خود بولے گا۔ اگر کوئی چھو دے گا تو سزا شروع ہو جائے گی، جب تک جیے گا یہ سزا باقی رہے گی۔ ان تقول لا مساس لا مساس۔ اور ایک سزا آخرت میں ہوگی، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے واسطے ایک موعد ہے، یعنی وعدہ کرنے کا وقت ہے یا زمانہ ہے، یا تو زمان یا تو مکان۔ کم ہے وہ لن تخلفہ، تو اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، یعنی تو بچ کر بھاگ نہیں سکتا، تجھے وہاں حاضر رہنا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا سب بھاگے چلے آئیں گے، نہ کوئی دائیں دکھے گا نہ کوئی بائیں دکھے گا، کسی کی مجال نہیں کہ میں نہیں جاؤں گا، وہاں جانا ہی پڑے گا۔ یوم یدعو الداعی لا عوج لہ، جس دن پکارنے والا پکارے گا نہ دائیں نہ بائیں، رکنے کا نام نہیں، سیدھا وہی جانا ہے۔ یہ ہے لن تخلفہ، تم اس سزا کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس زمانے کی، اس جگہ کی مخالفت نہیں کر سکتے، تمہیں وہاں پہنچنا ہے، وہ سزا اللہ کی طرف سے۔ اب رہا تیرا معبود
اس کا حشر کیا کرتا ہوں دیکھو. وانظر الی الہک، اور دیکھو اپنے معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس پر تم مسلسل جمے رہے، بندگی کرتے، عبادت کرتے، گوسالہ پرستی کرتے، ظلت علیہ عاکفا، مسلسل اس کے اوپر جمے رہے. لنحرقنہ، پہلے ہم اس کو جلائیں گے. لنحرقنہ، حرق اور غرق، پانی میں ڈوبیں گے تو غرق اور آگ میں ڈوبیں گے تو حرق. یہ حرق ہے. اب اس میں شروع میں لام تاکید لگا دیا، آخر میں نون مشدد لگا دیا. لنحرقنہ، یہ ہو کی ضمیر اسی بدھ کی طرف. ہم اس کو پہلے جلائیں گے، ضرور بھی ضرور جلائیں گے اس کو. لنحرقنہ ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو اڑائیں گے. فی الیم، دریا میں، نصفان، اڑا کے، یعنی پہلے اس کو پیسیں گے، جلانے کے بعد پیسیں گے، پیسنے کے بعد بورا بنائیں گے، بورا بنا کے اڑائیں گے. یہ کیوں کریں گے؟ جس کو تم خدا سمجھتے تھے اس کی حالت دیکھ کے تمہیں اندازہ ہوگا یہ تو مخلوق ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، ضعف الطالب والمطلوب ہے، دونوں کمزور ہیں. نہ یہ کام میں اس کے آیا نہ وہ کام میں اس کے آیا، دکھانے کے واسطے. اور یہ صرف حضرت موسیٰ نہیں کریں گے، یہ اللہ بھی قیامت میں کریں گے. کیا کریں گے؟ دنیا میں جن جن کو سجدہ کیا گیا ہے سوائے ان کے جو اللہ کے نبی ہیں، جن کی منشا نہیں تھی، زبردستی کیا ان لوگوں نے، سب کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. کیا کہیں گے؟ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ خدا ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے؟ اس بتانے کے لیے. جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. یہ لوگ کون ہیں؟ پتھروں کو پوجنے والے. اور پتھر کون سے ہوں گے؟ جن کو خدا بنا کر پوجا گیا. یہ تو اللہ نے کہا ہے. سورہ تحریم پارہ 28 میں اللہ فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن، اس آگ سے بچو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اس آگ کی تیاری لوگوں سے اور پتھروں سے ہوئی ہے. یہ لوگ جو پتھروں کو خدا مانتے ہیں اور یہ پتھر جن کو خدا مانا گیا، یہ دونوں جہنم کے ایندھن بنیں گے، ڈالے جائیں گے. یہاں تک کہ سورج کو، چاند کو بھی لوگوں نے پوجا کی ہے، یہ بھی وہیں ہوں گے. ہاں، سورہ قیامہ پارہ 29 اللہ نے کیا کہا؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، دونوں کو ملا کر پھینکا جائے گا. جن کو لوگوں نے سجدہ کیا ہے نیک لوگوں کے علاوہ، کیونکہ نیک لوگوں کی منشا نہیں ہے وہاں. حضرت عزیر کو بیٹا کہا گیا، ان کی منشا تھی. حضرت عیسیٰ کو خدا کہا گیا، ان کی منشا تھی. مریم کو خدا میں شریک کیا گیا، ان کی منشا تھی نہیں. تو جن نیک لوگوں کو منشا کے بغیر استعمال کیا گیا ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، بقیہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے جو کیا ہے یہ اللہ کی سنت ہے. اس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم جس کو سب کچھ سمجھتے تھے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا وہ. یہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ کا تعارف کرایا. انما الہکم اللہ، وہاں رحمان کا لفظ تھا ہارون کی زبان سے، یہاں لفظ اللہ جو ذاتی نام ہے اللہ کا. انما الہکم اللہ، بے شک اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ تمہارا معبود اللہ ہے. الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ وہاں رویا جائے بیٹھ کے، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دکھڑا سنایا جائے. تمہارا معبود صرف اللہ ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. ایسی آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اسم اعظم اسی کو کہتے ہیں. جہاں جہاں ایسے الفاظ ملیں آپ کو وہاں اسم اعظم کا تذکرہ کیا ہے شارحین نے. وسع کل شیء علما، وسیع ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اس نے سب کو گھیر رکھا ہے. اللہ کا علم
اللہ کی صفات میں سے ہے، اس کو صفات ذاتیہ کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے اللہ کے علم کو الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تمام صفات میں سے